ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ریاست کی ترقی کے لیے فنڈز نہیں دے رہی ہے، جبکہ سیاست کے لیے 18,000 کروڑ روپے کا کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے۔ ریاست حکومت کی جانب سے نلگنڈا ضلع میں فلورسس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر توانائی نے بتایا کہ ریاست کی تشکیل کے بعد سے فلورسس کا ایک بھی کیس درج نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مشن بھاگیرتا کے ذریعے ہر گھر تک پانی پہنچایا گیا۔ سابقہ حکمرانوں نے عوامی مسائل پر توجہ نہیں دی۔ جگدیش ریڈی نے بتایا کہ بی جے پی کی ریاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ راج گوپال ریڈی بی جے پی میں صرف معاہدوں کے لیے شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے 18,000 کروڑ روپے سے ایک خاندان خریدنے کا بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام لگایا اور کہا کہ راج گوپال ریڈی نے 3 سالوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے، حتیٰ کہ کلیانہ لکشمی کے چیکس تک تقسیم نہیں کیے۔ جگدیش ریڈی نے زیر التوا کاموں، سڑکوں اور ترقیاتی پروگراموں کو مکمل کرنے کے لیے منوگڑو میں ٹی آر ایس پارٹی کی جیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ بی جے پی ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار نے وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت لگائے گئے روزگار میلے میں بذریعہ آن لائن شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم نے ایک ہی دن میں 75,000 نوجوانوں کو ملازمت کی تقرری کے دستاویزات حوالے کرنے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ بنڈی سنجے کمار نے اس پروگرام میں شریک ہونے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس کی تمام تر تفصیلات سے واقف کروایا۔ کانگریس کے رکن پارلیمان اتم کمار ریڈی نے پلوائی شراونتی کی ضمنی انتخاب میں کامیابی کو یقینی قرار دیا ہے۔ سابق ٹی پی سی سی صدر نے ضمنی انتخاب سے قبل کوئی متنازع تبصرہ یا بیان بازی سے اجتناب برتنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی قیادت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ پارٹی قائدین اس طرح کے بیان بازی سے گریز کریں۔ انہوں نے بتایا کہ چاہے ٹی پی سی سی سربراہ ریونت ریڈی ہو یا پھر ایم پی کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی ہو، وہ جو بھی کہیں گے اس کا اے آئی سی سی خیال رکھے گی۔ ایم پی نے بی جے پی اور ٹی آر ایس کی کارکردگی پر بھی سخت تنقید کی ہے اور یہ سوال کیا ہے کہ دونوں پارٹیوں نے پچھلے 8 سالوں میں عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ اتم کمار ریڈی نے امید جتائی ہے کہ عوام اس بار کانگریس کو موقع دے گی اور ضمنی انتخاب کی امیدوار پلوائی شراونتی کو بھاری ووٹوں سے جتائے گی۔ سنگاریڈی کے کانگریس ایم ایل اے جگا ریڈی، جو اکثر و بیشتر پارٹی قیادت سے ناراض نظر آتے ہیں، ٹی پی سی سی رہنما ریونت ریڈی کے ہمراہ گاندھی بھون میں گپ شپ کرتے نظر آئے۔ کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے ٹی پی سی سی قائدین کا ایک اجلاس گاندھی بھون میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں قائدین نے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس دوران ٹی پی سی سی قائدین سے اکثر و بیشتر ناراض اور خفا رہنے والے ایم ایل اے جگا ریڈی خوشگوار انداز میں ٹی پی سی سی سربراہ ریونت ریڈی کے ہمراہ خوش گپیوں میں مصروف نظر آئے۔ دونوں قائدین کا یہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد کانگریس قائدین نے اسے ایک اچھی پیش رفت قرار دیتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی ایم ایل اے ایٹیلا راجندر نے ٹی آر ایس سربراہ کے سی آر پر دیگر پارٹیوں کے عوامی نمائندوں کو خریدنے کا الزام لگایا ہے۔ 3 نومبر کو منعقد ضمنی انتخاب میں بی جے پی امیدوار کی جیت کو یقینی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب بھی ضمنی انتخاب ہوتا ہے کے سی آر سازشیں کرتے ہیں، تاہم اس بار ان کی کوئی سازش کام نہیں آئے گی۔ عوام بی جے پی کو جتانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ حکومت تلنگانہ کی کارکردگیوں کو انہوں نے ناقص قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ مقامی اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی کو قانون ساز اسمبلی میں جانے کی اجازت تک نہیں ہے۔ بے روزگاری، قبائلیوں کے مسائل کی یکسوئی نہ کرنے پر حضور آباد ایم ایل اے نے کے سی آر پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کل سے تلنگانہ میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ یاترا 19 اسمبلی اور 7 پارلیمانی حلقوں کا احاطہ کرے گی۔ کانگریس سابق صدر راہل گاندھی نے کنیا کماری سے کشمیر تک بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کیا ہے، جسے کانگریس کے ملک میں اقتدار میں آنے کا ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ رائے چور، کرناٹک سے بھارت جوڑو یاترا تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع کے گڈا بیلور پہنچے گی۔ ٹی پی سی سی کی جانب سے کرناٹک اور تلنگانہ کی سرحد پر وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاترا کل دوپہر سے 26 تاریخ تک وقفہ لے گی اور 27 کی صبح گڈا بیلور میں اس کا آغاز ہوگا۔ یہ مقتل پہنچے گی اور تلنگانہ میں 16 دنوں تک جاری رہے گی۔ راہل گاندھی روزانہ 20 سے 25 کلومیٹر کی پد یاترا کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ راہل گاندھی نیکلس روڈ پر کارنر میٹنگ میں حصہ لیں گے، جبکہ بوئنا پلی میں شب بسر کریں گے۔ ٹی پی سی سی کیڈر نے قومی اتحاد کے مقصد کے ساتھ تلنگانہ میں داخل ہونے والی بھارت جوڑو یاترا کے لیے تمام تر انتظامات کیے ہیں اور اس کے لیے خصوصی کمیٹیاں بھی تشکیل دی ہیں۔
TRS MLA गडारी किशोर ने इंतखाबात के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर डार्क डील्स करने का इल्जाम लगाया है। टंगातुर्ती TRS MLA का कहना है कि साबिक़ ज़िमनी इंतखाब फर्जी था और इस ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के लिए आने वाले अपोजिशन रहनुमा माजी में हल्के की तरक्की के लिए और मुस्तकबिल में हल्के की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक़ सवाल करने पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस MP कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का फोन कॉल वायरल होने के बाद सियासी गोशों में हलचल मची हुई है। MLA ने कोमटी रेड्डी को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दोनों पार्टियां इंतखाबात के दौरान डार्क डील्स करती हैं। आपको बता दें कि ज़िमनी इंतखाब के लिए कुल 147 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके पेश नज़र इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। सियासी सरगर्मियां बयानबाजियां तेज तर हो चुकी हैं। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब TRS पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। प्रजा शांति पार्टी के सदर KA पॉल ने उनकी गाड़ी को रोकने पर इलेक्शन ऑफिसर्स व दीगर पर सख्त बरहमी जताई है। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में प्रजा शांति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर KA पॉल मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने आज चंदूर में इंतखाबी मुहिम चलाई। बताया गया है कि चंदूर जाने के दौरान कुछ अफसरान ने उनसे गाड़ी रोककर पूछताछ की, जिस पर वो बरहम हो गए और खुद को तेलंगाना के मुस्तकबिल के वजीर आला बताते हुए प्रजा शांति पार्टी के सरबराह बहस व तकरार पर उतर आए। हुकाम ने बताया कि KA पॉल ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों के साथ न सिर्फ बहस व तकरार की, बल्कि उनके शनाख्ती कार्ड भी छीन लिए। कुछ अफसरान की इस मामले में मुदाखलत के बाद वो वहां से रवाना हो गए। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने सवाल किया है कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार और कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर होने वाले करप्शन पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं। YS शर्मिला ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हुआ है। प्रोजेक्ट की तामीर में तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी की गई है। KCR ने प्रोजेक्ट के रीडिजाइन करने के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। YSR TP खैर ने तबसरा किया है कि KCR के साथ साथ बंडी संजय कुमार और रेवंत रेड्डी भी बदउनवानी में बराबर के शरीक हैं। वाज़ेह है कि शर्मिला CGA और CBI से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी की शिकायत कर चुकी हैं और दोनों इदारों ने उन्हें इस मामले की तहकीकात का तयख्खुन दिया है। मरकज में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी से YS शर्मिला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट स्कैम की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक़ फ्लोर लीडर मोहम्मद वाजिद हुसैन ने महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद अजला के सरकारी व खानगी स्कूल्स के असातिज़ा से MLC इंतखाब के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने की अपील की है। कांग्रेस कायद ने अपने बयान में कहा है कि GHMC दफ्तर में GHMC कमिश्नर व हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर लोकेश कुमार का एक अजलास मुनक़िद हुआ। महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद में 2023 में मुनक़िद असातिज़ा हल्के के MLC इंतखाबात के लिए तमाम टीचर्स को अपना नाम फहरिस्त में दर्ज करवाने के लिए इक़दामात करने का इस इजलास में फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से बतौर असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे तमाम अफराद अपना नाम दर्ज करवाने के अहल हैं। वो ऑनलाइन या फिर MRO ऑफिस में अपना नाम एनरोल करवा सकते हैं। मोहम्मद वाजिद हुसैन ने इस अमल की तफसीलात बताई हैं और असातिज़ा खानगी व सरकारी स्कूल से अपील की है कि वो अपने जमहूरी हक़ के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं ताकि 2023 में होने वाले MLC इंतखाबात में वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और पंजागुट्टा पुलिस ने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और 40 ग्राम कोकेन जब्त कर ली है। मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पुणे, मुंबई, हैदराबाद में ड्रग्स फरोख्त करने वाले अफराद को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि नाइजीरियाई बाशिंदा गैर कानूनी तरीके से मुंबई में मुकीम था और वो मंशियात फरोख्त किया करता था। वो अक्सर हैदराबाद आता और दीगर को मंशियात सप्लाई करता। पुलिस ने नाइजीरियन के पास से मंशियात हासिल करके रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करने वाले 5 अफराद की शिनाख्त कर ली और उन्हें गिरफ्तार करते हुए 40 ग्राम कोकेन, सेल फोन जब्त कर लिए, जिनकी मालियत 5 लाख रुपये बताई गई है। संगारेड्डी जिले में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े में एक खातून ने अपनी 1 साला बेटी के हमरा कुएं में छलांग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या मोबू डंपल्ली मंडल में पेश आया है। 23 साला अंबिका ने अपनी बेटी नक्षत्रा को ज़रई कुएं में फेंक दिया और फिर कुएं में छलांग लगा दी। हफ्ते की सुबह चिरागपल्ली पुलिस ने नाशों को कुएं से निकाला है। पुलिस को शुबा है कि खानदानी तनाज़ात के सबब अंबिका ने ये इंतहाई इक़दाम किया होगा। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल
ظہیر آباد منتقل کیا گیا ہے اور پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ منوگڑو کے TRS امیدوار کی جانب سے یادادری مندر کو 300 افراد کو لے جانے کا الیکشن کمیشن نے سخت نوٹ لیا ہے۔ کمیشن نے TRS کے خلاف کیس درج کرنے کی ہدایت دی ہے اور کہا کہ یادادری لے جانے کے اخراجات TRS امیدوار کے اخراجات کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اسرو کے تاریخی سب سے بھاری راکٹ GSLV Mk3 کو چھوڑنے کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اس راکٹ کے ذریعے پہلی مرتبہ کمرشل سیٹلائٹس چھوڑے جائیں گے جن کا وزن 5400 کلو ہوگا۔ الٹی گنتی کا آغاز کل شب 12:07 پر ہوا۔ گلوبل سیٹ کام کمپنی ون ویب کے 36 چھوٹے براڈ بینڈ مواصلاتی سیٹلائٹس کو ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے چھوڑا جائے گا جن کا تعاون بھارتی ایئرٹیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر IT تارک راما راؤ نے فلورسس سے متاثرہ ایک لڑکی کو ملازمت کے سلسلے میں وزیر صحت ہریش راؤ کو فون کیا۔ انہوں نے اس لڑکی کی تفصیلات سے انہیں واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کی مزید تفصیلات واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی گئی ہیں۔ ایک معذور لڑکی کو چنڈور PHC میں ملازمت کے سلسلے میں وزیر تارک راما راؤ نے ہریش راؤ سے درخواست کی۔ بھونگیر کے کانگریسی رکن پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے منوگڑو اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں سنسنی خیز تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ منوگڑو میں کانگریس ہارے گی اور ان کا بھائی جیت جائے گا۔ انہوں نے تبصرہ کیا کہ ہارنے والی سیٹ کے لیے انتخابی مہم اس کی وجہ ہے۔ وینکٹ ریڈی جو اس وقت آسٹریلیا کے دورے پر ہیں ان سے ملاقات کرنے والوں سے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس حلقے سے کانگریس ہارے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ جا کر انتخابی مہم چلاتے ہیں تو مزید 10,000 ووٹ حاصل ہوں گے مگر کانگریس جیت نہیں پائے گی۔ ہارنے والی سیٹ کے لیے مہم کیوں چلائی جائے؟ وہ حلقے میں پدیاترا کرنا چاہتے ہیں لیکن کانگریس میں ہر ایک الگ الگ گروپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 25 سال سے سیاست میں ہیں۔ شہر میں صدر اتسو کے لیے یادو طبقے کی جانب سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس فیسٹیول میں بڑے بھینسوں کو تیار کیا جاتا ہے جو مرکزی توجہ بنے ہوتے ہیں۔ حیدرآباد میں یادو طبقے کی تہذیب اور کلچر کی عکاسی کرنے والے اس فیسٹیول کی کافی اہمیت ہے۔ ہریانہ کے بھینسے کو اس فیسٹیول میں شہر لایا گیا ہے۔ صدر فیسٹیول کے موقع پر پنجاب، ہریانہ کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں سے بھینسوں کو لایا گیا ہے۔ TRS لیڈر ارجن یادو نے بھی ان بھینسوں کا مشاہدہ کیا۔ ساتھ ہی بھیم، سرتاج، دارا جیسے بھینسے بھی 27 اکتوبر کو مشیر آباد اور نارائن گڑھ میں ہونے والے فیسٹیول میں مرکزی توجہ بنے ہوں گے۔ جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے کام میں آسانی پیدا ہو رہی ہے لیکن بعض اوقات یہ آسانیاں مشکل میں بھی تبدیل ہو رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے کمال کی وجہ سے یہ ممکن ہو رہا ہے۔ بازار میں ان دنوں ایک نئی مشین آئی ہے جس کے ذریعے کسی بھی شخص کی دستخط کی ہو بہو نقل کی جا سکتی ہے۔ اس مشین کے آنے کے بعد چیک بک اور اہم دستاویزات پر دستخط کے دوران چوکسی ضروری ہے۔ کنفیڈریشن آف SC/ST نے SC/ST/BC ملازمین کے مسائل پر سنگاریڈی انتظامیہ کے خلاف ایک گول میز اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ان طبقات کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے اور ان کے دستوری حقوق سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے۔ کنفیڈریشن کے صدر مہیش راج نے سنگاریڈی کے صدر نشین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ منوگڑو کی انتخابی مہم کے دوران BJP اور TRS کے کارکنوں میں بحث و تکرار ہو گئی۔ چوٹوپل منڈل کے JK-سارم علاقے میں ایک دوسرے پر ان کارکنوں نے حملہ کر دیا۔ ترقی کے معاملے میں رکن اسمبلی شیکھر ریڈی پر نرسیا گوڑ نے برہمی کا اظہار کیا اور ان سے سوالات کیے جس پر نرسیا گوڑ کی انتخابی مہم میں TRS قائدین نے رکاوٹ پیدا کی۔ ضلع جگتیال میں پولیس نے اسٹوڈنٹ اکیڈمی ایجوکیشنل سوسائٹی کی تلاشی لی اور بعض دستاویزات ضبط کیے۔ یہ کارروائی جمعے کی شب کی گئی۔ ملازمت کے خواہش مندوں کو فرضی تعلیمی اسناد سربراہ کرنے کے الزامات کے بعد نلگنڈا پولیس نے اکیڈمی کی تلاشی لی اور بعض دستاویزات و اسناد ضبط کیے جو مختلف یونیورسٹیوں کے ہیں۔
एकेडमी के मालिक खलील को हिरासत में ले लिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।